بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لے، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکین ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشۂ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہو اور آپس میں ملے نہ ہو اور انگلیاں نہ چٹ کھائے اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادت کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادت میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادت برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مد نہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل مد نہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھ کے یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکری بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہے۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادات میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بند جایا کرے، دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ گانے باجے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جان، میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ظاہر ہے۔ ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا،
الراغبون فی الدنیا المحبون لہا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ میاں شیر محمد شرکاپوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، علی جہاں، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرکاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ، اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا۔ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہوتی تھی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہو۔ کاش نمازوں میں دل لگ جائے، کاش عبادت کا ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے، اے کاش، 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے اور اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز و انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جسے اللہ نے فرمایا، یقیناً فلاح و کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں، چند ایک درج ذیل ہے۔ انسان کو نماز کا معنی و مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، قرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معانی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہو، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہے، وساوس شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوات نفسانی سے دل نکال کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پر سکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون و اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں جو نماز میں رکوع و سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع و سجدہ میں ٹھونگے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ نماز کے اندر موت کو یاد کرے، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یہ یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جیسا کہ مسند احمد ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیحہ میں وارد ہیں پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر
ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسہ آئے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اس طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کریں نقش و نگار، تصاویر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں سے صحبت سے اجتناب کرے۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائے پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پاخانہ رک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لے پھر نماز پڑھے۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائے۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کرے اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لے، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بلا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح نہج پر کر سکیں اور شیطانی وسوسے اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارائن کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، وقت گزر کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسے اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہے۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسے ملے گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، آپ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پلائے، انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پر دم کر کے انہیں کھلائے پلائے، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت تھا، سورۃ النساء، اس کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دو جملے لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی۔ اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیں، پھر آپ اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا، اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کر جتنے دن پڑھیں، کم از کم 11 دن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کے دل لگی لے آئے گا، خشوع لے آئے گا، خضوع لے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو یہ نماز سے پہلے جو ایک بار یہ پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہیے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے آپ خالی یہ ایک بار پڑھ لے اور پھر اس سینے پہ پھونک لے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستہ پائے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 56-55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسے بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کار آمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان
حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کرے اور مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و جلالت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ کے ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔